السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میرا نام محمد اسماعیل اظہر ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں چھٹی جماعت کی سائنس کا سبق نمبر 1 اس کی کلیدی الفاظ اور سوال و جواب حل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہاں پر ہے کلیدی الفاظ، اس کا مطلب ہوتا ہے کی ورڈز۔ اجزائے ترکیبی یعنی انگریڈینٹس۔ اجزائے ترکیبی کا ہم نے بتایا تھا کہ اگر ہمیں اڈلی بنانا ہے تو اڈلی بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہی اجزائے ترکیبی ہے۔ جیسے اڈلی ہے، اڈلی کو بنانے کے لیے ہمیں چاول کی ضرورت پڑے گی، ارد کی دال کی ضرورت پڑے گی، نمک کی ضرورت پڑے گی اور پانی کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ چاول، ارد دال، نمک، واٹر، پانی، یہ کیا ہوا؟ یہ اجزائے ترکیبی ہوا یعنی انگریڈینٹس ہوا۔ خوردنی شے یعنی جو بھی چیز کھانے کے لائق ہو۔ ایڈیبل، پھولوں کا رس یعنی نیکٹر۔ کلے پھوٹے ہوئے بیج، جو چنے میں سے جو سفید سفید ساخت نکلی تھی، جو یہ ہے، جو سفید سفید ساخت ہے، اسی کو بولتے ہیں کلے۔ یہ لکھا ہے یہاں پہ، ہم نے پڑھا تھا، تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ دیکھیے اسپراؤٹڈ سیڈز۔ نباتات خور، یہ پتہ ہے ہربیوور یعنی جو پیڑ پودوں کو کھاتے ہیں۔ گوشت خور، کارنیوور جو گوشت کھاتے ہیں۔ ہمہ خور، اومنیوور جو دونوں چیزیں کھاتے ہیں، نباتات جو پیڑ پودے بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کیا ہے خلاصہ۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں مختلف قسم کی غذائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ مختلف ریاستوں یعنی الگ الگ اسٹیٹس، مختلف قسم یعنی الگ الگ قسمیں۔ پودے اور جانور ہماری غذا کے اہم ذرائع ہیں، یعنی پودے اور جانور ہمارے کھانے کے مین سورسز ہیں یعنی مین ذرائع ہیں۔ وہ جانور جو صرف پودوں کو کھاتے ہیں نباتات خور کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گائے، بکری، ہرن، خرگوش۔ پھر ہے وہ جانور جو صرف جانوروں کو کھاتے ہیں گوشت خور کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیر، باگھ۔ پھر کیا ہے؟ وہ جانور جو پودوں اور دیگر جانوروں دونوں کو کھاتے ہیں ہمہ خور کہلاتے ہیں۔ مثال کیا ہے اس کی؟ کتا، بلی، انسان۔ پھر دیکھیے کیا ہے مشقیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کیا سبھی جانداروں کو ایک ہی قسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے؟ جاندار کسے کہتے ہیں؟ جاندار کہتے ہیں جس کے اندر بھی جان ہو، اسی کو ہم جاندار کہیں گے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے کیڑے مکوڑے کیوں نہ ہو، وہ سبھی کے سبھی جاندار ہیں۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا سبھی جانداروں کو ایک ہی قسم کی غذا یعنی ایک ہی قسم کا کھانا، ایک ہی قسم کی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ غذا کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ اب جواب ہے نہیں۔ مختلف جاندار کیا ہے؟ مختلف جاندار یعنی الگ الگ جاندار اپنے جسم کی ساخت یعنی اپنے جسم کی بناوٹ۔ اپنے جسم کی بناوٹ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے انسان ہے، انسان کے جسم کی بناوٹ الگ ہے۔ جانور ہے جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بلی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان کے جسم کی بناوٹ الگ ہے۔ تو اپنے جسم کی ساخت اور اندرونی اعضاء کا مطلب یہ ہوتا ہے، اندرونی اعضاء کا مطلب ہوتا ہے یعنی اندر کے جو حصے ہیں۔ یہاں دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اندرونی اعضاء یعنی انٹرنل آرگن۔ تو کیا ہے؟ اندرونی اعضاء کے مطابق یعنی جو اندرونی اعضاء ہوتے ہیں، جو پاچن تنتر ہوتا ہے یا ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، ان کا جو اندر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ الگ طریقے کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ اندرونی اعضاء کے مطابق مختلف قسم کی غذا استعمال کرتے ہیں یعنی الگ قسم کی غذا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے انسان ہے، انسان الگ کھانا کھاتا ہے، الگ کھانے کا استعمال کرتا ہے، اور جانور ہے وہ الگ کھانے کا استعمال کرتے ہیں۔ غذا کی بنیاد پر جانداروں کو 3 گروہوں میں یعنی 3 گروپوں میں بانٹا گیا ہے یعنی تقسیم کیا گیا ہے۔ اب وہ کون کون سے ہیں دیکھیے۔ وہ جانور جو صرف پودوں کو کھاتے ہیں نباتات خور کہلاتے ہیں۔
وہ کیا ہے؟ پہلا ہو گیا یہ. پھر دوسرا کیا ہے؟ وہ جانور جو صرف جانوروں کو کھاتے ہیں گوشت خور کہلاتے ہیں. پھر تیسرا کیا ہو گیا؟ وہ جانور جو پودوں اور دیگر جانوروں دونوں کو کھاتے ہیں ہمہ خور کہلاتے ہیں. مثالیں یہاں پر آپ لکھی ہوئی ہیں، دیکھ لیجئے گا. پھر کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر 5 پودوں اور ان کے حصوں کے نام. کس کے حصوں کے نام لکھیے جنہیں ہم کھاتے ہیں. یہ پودے کا نام ہے، کیا ہے؟ سیب کا کون سا حصہ ہم کھاتے ہیں؟ پھل کھاتے ہیں. آم پودے کا نام ہے، کون سا حصہ کھاتے ہیں؟ پھل کھاتے ہیں. پالک پودے کا نام ہے، کون سا حصہ کھاتے ہیں؟ پتی کھاتے ہیں. پھر گاجر کون سا حصہ ہے؟ گاجر پودے کا نام ہے اور حصہ کون سا کھاتے ہیں؟ جڑ کھاتے ہیں. آلو پودے کا نام ہے اور پھر حصہ کون سا کھاتے ہیں ہم؟ اس کا تنا کھاتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے نمبر 3 کالم اے. کیا ہے کالم؟ دیکھیے کالم اے میں دی گئی اشیاء کو ملائیے، کالم بی سے ملائیے. پھر کیا ہے کالم اے کا؟ دودھ، دہی، پنیر، کھیر. اب ہمیں یہ کس سے ملانا ہے؟ ہمیں ملانا دیکھیے یہ حیوانی مصنوعات ہے. کیا ہے یہ دودھ، دہی، پنیر کیا ہے؟ یہ حیوانی مصنوعات ہیں. پھر کیا ہے؟ پالک، پھول گوبھی، گاجر یہ کیا ہے؟ یہ سبزیاں ہیں. پھر کیا ہے؟ شیر اور چیتا یہ کیا ہے؟ دیگر جانوروں کو کھاتے ہیں، یعنی دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں. پھر کیا ہے؟ نباتات خور. یہ دیکھیے کیا ہے نباتات خور؟ پودوں اور پودوں کے ماحصلات، یعنی جو پودوں سے حاصل ہوتے ہیں ان کو کھاتے ہیں. تو لکھا کیا ہے؟ پودوں اور پودوں کے ماحصلات کو کھاتے ہیں. اب یہاں ہے نباتات خور ہم نے دیکھ لیا. اب دیکھیے یہاں پر کیا دیکھنا ہے ہمیں. نمبر 4 میں کیا ہے؟ دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجیے یعنی بھریے. اب دیکھیے کیا ہے؟ نباتات خور، پودا، دودھ، گنا، گوشت خور. اے میں کیا ہے؟ چیتا ایک گوشت خور جانور ہے کیونکہ وہ صرف گوشت کھاتا ہے. بی میں کیا ہے؟ ہرن صرف نباتاتی ماحصلات کا مطلب ہے جو حاصل ہوتا ہے. ہرن صرف نباتاتی ماحصلات کو کھاتا ہے اس لیے نباتات خور کہلاتا ہے. سی میں کیا ہے؟ طوطا صرف پودا یعنی نباتاتی مصنوعات کو کھاتا ہے. پھر کیا ہے؟ ڈی میں دودھ جسے ہم پیتے ہیں وہ گائے، بھینس اور بکری سے حاصل ہوتا ہے اور ایک حیوانی مصنوعات ہیں. پھر کیا ہے؟ ای میں ہم چینی کو گنا سے حاصل کرتے ہیں یعنی گنے سے حاصل کرتے ہیں.